مقابلے میں زیادہ میچور اور زیادہ وہ سمجھ لیں کہ وزاداری بھی دکھاتے ہیں. تو اس رچرڈ نے امریکہ میں ٹرمپ کی گورنمنٹ میں کو آنے سے پہلے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ان کی سنجیدگی کو, اور اس نے ایک مزے کا لحاظ سے ایک مسخرہ پن کر کے وہ ایک ان کا جو سٹیٹس ہے آل اوور دا ورلڈ, دیکھیں سپر پاور ہے, وہ اپنا ایک سٹیٹس مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, اس نے ان کو لا کر بہت ایسے لیول میں کھلایا ہے کہ آئی تھنک, میرا جو خیال ہے کہ پیسے سے زیادہ ود ان ریپبلکنس اس کو کوئی شٹ اپ کال ملی ہے. آئی تھنک یہ میرا خیال ہے کہ یہ بند کرو, کیونکہ اس نے تو ایک ڈرامہ بنا دیا نا وہ بھی ایک, اور اس نے ان کی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ان کی گورنمنٹ کو ایک نہایت غیر سنجیدہ روش پر لا کر کھڑا کیا. پیسہ اس کو ملتا رہے گا, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے زومبیز کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے دینا. یہ پاکستان پیسہ نہیں بھیجیں گے, اس کو پیسہ اکٹھا کر دیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پیسے کا کوئی ایشو ہوگا اس کو. لیکن ود ان ریپبلکنز آئی تھنک کوئی ڈپلومیٹک لیول پر آپ کے امبیسڈرز ہیں دوسرے ممالک میں, وہ رپورٹ بھیجتے ہیں, اس کو وہاں سے کچھ شٹ اپ کال ملی ہے, یہ میرا خیال ہے. جی سر, شٹ اپ کی کال ملی ہے. پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ فیض حمید کو فوج نے افغانستان بھیجا کہ طالبان کو لے کر آؤ اور انہیں یہاں پر بساؤ. اب ذرا یہ بتائیں کہ اس میں عمران خان کو تو وہ بے قصور قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی ساری لہر دوبارہ ہے یہ ساری کی ساری فوج خود لے کے آئی ہے. کیا حقیقت ہے اس میں سر؟ دیکھیں بات یہ, پی ٹی آئی کی بات کو ہم کیا اہمیت دیں, ان کو زومبیز کی باتوں کو اہمیت دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم ان کو روکتے ہیں. ہم ان کے مہاتما کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. جی چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو. جو ان کا جی گرو نانک ہے, گرو نانک تو کے اندر بہت کوالٹیز تھی, ہم گرو نانک کا نام نہ ہی لیں تو بہتر ہے, وہ تو اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کوالٹیز والا آدمی تھا. یہ جو مہاتما ہے, جو اسپیسیفکلی ایک کلٹ کا مہاتما ہے, اس کی باتوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں خود لے کے آیا ہوں, یہ پورا ڈاکٹرائن دیتا ہے ان کو واپس لانے کا. یہ کہتا ہے کہ میرے کہنے پہ آئی ہیں, اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ اس کا ہی آئیڈیا تھا, لیکن اس آئیڈیا کے پیچھے اب آ کر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مہاتما, یہ بھی ہندواتا کے جو ہندو جو وہاں پہ ارتھ شاسترا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اس ڈاکٹرائن کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور اس میں اس کی اس حرکت کے ساتھ, یہ والی جو حرکت ہے, اس میں فائدہ کس کو ہے؟ کیونکہ ان کو واپس پاکستان میں لا کر بٹھانا اور ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا, اور ان کے جو ٹاپ لسٹ کے موسٹ ہینیس کرائمز کے اندر جو لوگ انوالو تھے ان کو چھوڑنا, یہ اس کا فیصلہ تھا. اور اس کے نقصانات پاکستان کو ہو رہے ہیں. یہ ریہیبلیٹیشن کی طرف چلا تھا. ادھر بزدار ریہیبلیٹیٹ کر رہا تھا پنکی کے ساتھ مل کے پنجاب کو, تو کے پی کے اندر یہ ریہیبلیٹیشن کر رہا تھا ان کی جو وہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں. تو ان پی ٹی آئی کے باتوں کو چھوڑیے, یہ عمران جو کچھ کر گیا پاکستان کے ساتھ, اس کو اس کے ساتھ جوڑیے. اور پھر جب یہ نکلا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, تو اس کے بعد اس نے جو انٹائی اسٹیٹ کام کیے ہیں, تو یہ اس کو کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو ابھی اس نے وہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں ریمیٹنس سے یہ نہ بھیجو, اور باہر اپنی اولادوں کو کچھ نہ دو, پیسے روک لو, اور وہ وہاں پر بیٹھا ہوا اس کا ایک لائن ترین شخص وہ گل جو ہے وہ لیکچرز دے رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے اس کو کرنے کے لیے؟ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں, پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں, ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہے پاکستانی پروڈکٹس نہ کہو. یہ کون کہہ رہا ہے اس کو کرنے کے لیے؟ غزہ کے اوپر جب آپ کی قرارداد پاس ہونے جاتی ہے اسمبلی کے اندر, تو اس کے تمام جو 90 سیکنڈ گریڈ زومبیز ہیں وہ اس کے قرارداد کے خلاف بول رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں ان کو کرنے کے لیے؟ تو پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینکی ہے نا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جتنے انٹائر اسٹیٹ اس نے ایکشنز کیے ہیں, یہ کس کے کہنے پہ کیے ہیں اس نے, اور ابھی تک کر رہا ہے. 26 نومبر کو جو اس نے لشکر کشی کی, اسلام آباد کو آگ لگانے کی کوشش کی, وہ کس کے کہنے پر کی اس نے؟ تو یہ کچھ اس کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی آئیں گی انٹائر اسٹیٹ. اب یہ پھینک رہے ہیں کہ جی فلاں نے کیا, یا پھینک رہے ہیں فلاں نے کیا یا اداروں نے کیا. نو, ہی از دا ریسپانسبل پرسن, جس کی گورنمنٹ تھی, اور اس کے یہ آئیڈیاز تھے.
اب اس کے لیے اس نے ہم خیال اس نے فیض کو بنایا تو فیض از گوئنگ ٹو ہیو اٹ. فیض از گوئنگ ٹو ہیو اٹ اینڈ سو شل ہی ایز ویل. اس کو بھی ایک ٹائم پر آ کر ان تمام چیزوں کے اندر کٹہرے میں کھڑا کر کے ان تمام اینٹائی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کا جو گورنمنٹ کے بیچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس نے کی اور اعلانیہ کی, اس کو ہم تمام نے پوچھنا ہے, کیونکہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. اس کی ذات کو کیا نقصان ہے؟ اس کا کون سے بچے یہاں پہ ہیں یا اس کا کون سی کو فیملی یہاں پہ ہے؟ باقی تو تمام یہ عیش کر رہے ہیں. اس نے نقصان پاکستان کو دیا, یہ مجھے سمجھ آتی ہے. جی سر. بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی ایک ہسٹری ہے نا کہ یہ تو کبھی بھی ان کے خلاف نہیں رہا, ہمیشہ ان کے حق میں رہا, اور ان کو لا کر بسانے کی باتیں ماضی میں جیسے آپ نے فرمایا وہ کرتا رہا. سر میں ایک چیز اور فرمائیے گا, یہ جو درمیان میں آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کا ہلکا سا وہ آپ کا تحصیلات والا معاملہ آیا, یہ جو نومبر گزرا ہے ابھی دسمبر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رپورٹ آئے گی. جو نومبر گزرا ہے پچھلے سال کے نومبر 31% زیادہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان میں اوورسیز کے آئے ہیں, اور ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز کہہ رہے ہیں وہ کام زیادہ کریں گے, پیسے زیادہ بھیج رہیں گے. میں خود کہہ رہا ہوں, میں نے یہ کمپین شروع کی کہ ہم لوگ پیسے زیادہ بھیجیں گے کیونکہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے اور ملک سے آگے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اس پر کیا دیکھتے ہیں کہ اوورسیز نے اس پر دھیان دیا ہے یا یہاں پر بھی خاص صاحب ناکامی ہے؟ دیکھیں اس نے یہ سمجھ لیا تھا, یہ خود ایک کیونکہ نارسسٹ ہے تو یہ ایک ایسے فریم میں رہتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اطاعت ٹو اے لیول ہو رہی ہے کہ الہامی اطاعت ہے میری. ہی تھنکس گاڈلی, ہی تھنکس گاڈلی نا, یہ سمجھتا ہے کہ میری اطاعت اس لیول پہ ہے. دین ہی تھنکس کہ اوورسیز میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ obsessed ہیں اس کی ذات کے ساتھ, اور جو یہ کہے گا وہ ماں بہن کو بھی چھوڑ دیں گے. اس کو ریئلائز کرنے کے لیے یہ دیکھتا ہے وہ 10-12 وہ جو لڑکا ایک پھر رہا ہے گاڑی کے پیچھے لائک اینیمل دوڑ رہا ہے, وہ 5-6, یہ سمجھتا ہے کہ سارے اوورسیز اسی طرح کے زومبیز ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو لڑکا دوڑ رہا ہے وہ بھی بے وقوف بنا کے اس کے نام کو ہی ارننگ بگ منی. تو لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک جو آپ نے کہا. اس کی یہ والی جو کال تھی کہ پیسے نہیں بھیجو, اس میں سب سے زیادہ ڈیمیج یہ خود ہوا ہے. اب اس کے جو فالوورز ہیں جو یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس کے ایکسٹریملی جو کوٹمار کے اندر دلدل میں گھسے ہوئے فالوورز ہیں, وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان کی تعداد بہت کم ہے, اور وہ پیسے پہلے بھی پاکستان نہیں بھیجتے تھے. ان کے پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے بھی نہیں. پیسہ بھیجتا ہے وہ پاکستانی جس کا پاکستان کے ساتھ جوڑ ہے, جس کی پاکستان کے ساتھ محبت ہے, جو اپنے پاسپورٹ نہیں پھاڑتا, جس کی ماں ہے, جس کی بہن ہے, جس کا گھر ہے, جو یا اپنے بچوں کا, بیوی کا, وطن کا خیال کرتا ہے. اس کے ساتھ بہت ساری دنیا لگی ہوئی تھی یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ بہتر ہے. اوورسیز کو نہیں معلوم تھا جیسے ہمیں یہاں چیزیں معلوم ہیں. تو اس کی اس کال کے ساتھ اسپیشلی یہ والی کال اس نے دی ہے, اس کے ساتھ اس کا گھناونا چہرہ کھلا ہے ان لوگوں پہ کہ یار یہ تو ابھی ہمارے بچوں کو بھی کے بھی خلاف ہو گیا, یہ تو ہمارے گھر کے بھی خلاف ہو گیا, یہ تو ہمارے وطن کے بھی خلاف ہو گیا. تو وہ جو ایک پتہ نہیں 1% ہے یا 2% جو اس کے فالوورز ہیں جن کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے, اور جو پاکستان پیسہ آئے گا تو وہ چیز بھی کھل کر سامنے آ جائے گی. اور اس کی جو گندی جنگ ہے ملک کے خلاف, اس کو اس کال کے ساتھ انشاءاللہ نقصان پہنچائے. پاکستانی اپنے وطن کے ساتھ, اپنے ماں باپ, اپنے بہنوں کے ساتھ جڑا رہے گا. جی سر. پاکستان اپنے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ جڑا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں ذرا جو مذاکرات ہیں اس کے بارے میں بتا دیجیے گا, کوئی اسلام آباد میں کیا مذاکرات کے بارے میں کوئی پازیٹیو نیگیٹو کہہ رہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اس میں شامل کر لیں, کوئی پس پردہ چل رہے ہیں, یہ جو ہمیں نظر آئیں گے وہی مذاکرات ہیں؟ سر آئی تھنک کہ مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی اسٹل, ہم تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی لیکن چلیں یہ کلیم کرتا ہے, تو ان مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ مذاکرات انشاءاللہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک تو بلا مشروط ہوں گے, یہ مشروط نہیں ہوں گے کسی چیز کے ساتھ. تیسرا, آپ کے پروگرام کے توسط یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس کو کسی نے بھی نہیں کہا کہ تجھے بنگالہ شفٹ کر رہے ہیں یا تجھے یہ ریلیف دے رہے ہیں یا تجھے یہ ریلیف دے رہے ہیں. یہ جو خود ساختہ اعلانات, میں بنگالہ نہیں جا رہا ہوں, بھائی تمہیں کہا کس نے تجھے بنگالہ جا رہا ہے؟ تجھے کس نے آفر دیا؟ یہ نیم دیٹ پرسن. تمہیں کسی نے نہیں کہا تمہیں بنگالہ کو شفٹ کر رہے ہیں, نہ تمہیں کوئی بنگالہ شفٹ کر رہا ہے, نہ مذاکرات مشروط ہیں. پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھنا چاہیے اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بڑھنا چاہیے.
جس کا گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اچھا سٹارٹ دے دیا، اور یہ چیزیں 2+2 4 کی بنیاد پر ہونی چاہیے. 2+2 4 کی بنیاد پر چیزیں ہوں گی اور بہتری کی طرف ہی جائیں گی. اس نے ہر آئے دن ایکسپوز ہونا ہے. پہلے یہ کہتا تھا بیٹھوں گا نہیں، پھر کہتا تھا فارم 47 کیا ہے، پھر میں ان کے ساتھ تسلیم نہیں کروں گا، یہ اس اسمبلی کو نہیں مانتا، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا. یہ اسمبلی بھی مان چکا ہے، یہ مذاکرات بھی کرے گا، یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا بھی صحیح، یہ ہر کام کرے گا، اور اس کی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اصل چیز ہے جو ابھی تک سمجھتے ہیں کہ اس کی اپروچ ٹھیک ہے، ان کو سوچنا چاہیے. چھوڑ دیں ہمیں، چھوڑ دیں سندھیلا صاحب کو، آپ کو بھی، وہ خود ذرا بیٹھ کے دھیمے طریقے کے ساتھ رات کو بیٹھ جائیں اور اس کے واٹس ایپ گروپس اور ان سے نکل کر تھوڑا اپنے دماغ کو بھی، اس کو جو کھوپڑی اوپر ہے اس کو استعمال کر کے سوچیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کر کیا رہا ہے. ان کو خود بخود جواب مل جائے گا کہ کیا ان کی سپورٹ کرنا اس کو بنتی ہے. اگر ملک کے لیے آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی سوچنا چاہیے کہ یہ شخص اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تمام وہ کام کر رہے ہیں جس میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو آپ ملک کو اہمیت سمجھتے ہوئے چلیں گے، آپ کے بچے، آپ کی نسلیں، آپ کے گھر یہاں ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وطن امریکہ ہی رہے گا یا کہیں اور. تو یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو. جی سر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور لوگ ایسا سوچتے بھی ہیں. اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، میں اکثر اپنے ویلاگز اور پروگرام میں کہتا ہوں، بلکہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ملینز کی تعداد میں باہر ہیں، اور اس کے جو فالوور ہیں وہ شاید 5 7 10 15 20 ہزار ٹوٹل پوری دنیا میں ملا کے ہوں گے. وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. خرم بھائی، آپ کا بہت شکریہ ایک لمبے ٹائم کے لیے، اور ماشاء الحمدللہ آپ جس طرح مطلب کہ یہ باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے. سلامت رہیں، خوش رہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. آمین. تھینک یو بہت ویری مچ. شکریہ، بہت شکریہ سر. السلام علیکم. تھینک یو خرم بھائی، تھینک یو. وعلیکم السلام.